बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक की बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव बहाली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इस तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वही तवक्कुआत जो है वो अरशद महमूद मलिक से वाबस्ता की हैं जो आप नाज़रीन की अरशद महमूद मलिक के साथ हैं कि वो PIA में बेहतरी लेकर आएंगे, PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। इस तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या तवक्कुआत अरशद महमूद मलिक से वाबस्ता की हैं वो नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन आपको यह भी बता देते हैं कि नैब जो तहकीकात कर रहा था साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तहकीकात करने से नैब को जो है वो खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ रोक दिया है। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने आगा सिराज दुरानी, हमजा शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ फवाद हसन फवाद की जो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हुई थी, आगा सिराज दुरानी साहब की सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत हुई थी, इन ज़मानत के फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और नाज़रीन, इस वीडियो के आखिर में अगर कुछ टाइम बचा, बल्कि कोशिश करेंगे कि हम टाइम बचाकर कोरोना वायरस के हवाले से जो पाकिस्तानी अवाम के रवैये हैं, किस किस्म का गैर ज़िम्मेदाराना का रवैये का जो है वो मुज़ाहरा किया जा रहा है, उसका इजहार किया जा रहा है गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों का, उस पर भी बात करेंगे। और मेरी आप लोगों से विनती होगी कि इस वीडियो को, मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि ख़ास तौर पर बेशक आप कट करके उस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग एहसास ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा न करें। ये ऐसी वबा जो है वो पूरी दुनिया, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो नाजिल हो चुकी है, जिसके साथ ज़िम्मेदारी से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव PIA, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 रोज़ पहले अरशद महमूद मलिक की बहाली का जो है वो हुक्म सुनाया था। लेकिन तहरीरी हुक्मनामा जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया है। ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो तहरीरी हुक्मनामा है, जिसमें अदालत ने ये लिखा है और ख़ास तौर पर तारीफ़ की गई है अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से कि उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में अदालत में दलाइल दिए, बड़े इफ़ेक्टिव उनके दलाइल थे। और उन्होंने ये लिखा कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ये कहते हैं कि पिछले कोई 9 सालों में 12 PIA के चीफ़ एग्जीक्यूटिव आए हैं और मौजूदा जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अरशद महमूद मलिक, इन्हें हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, हुकूमत ने किसी नेपोटिज़म के तहत जो है या किसी सिफारिश के तहत जो है इन्हें लेकर नहीं आए, बल्कि कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हुए इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की गई है। और रिक्वेस्ट ये की थी अटॉर्नी जनरल ने, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब जो ऑर्डर में लिखा गया उसमें ये लिखा गया है, अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि जब पिछले कोई 9 सालों में 12 चीफ़ एग्जीक्यूटिव आ चुके हैं तो अदालत से अटॉर्नी जनरल ने ये दरख्वास्त थी कि आप एक मौका इस नए चीफ़ एग्जीक्यूटिव को दें और उम्मीद लगा लें, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि ये PIA के मामलात में बेहतरी लेकर आएंगे। और इससे पहले भी जहाँ जहाँ ये अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे चुके हैं वहाँ पर ये बेहतरी लाए हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन इन्होंने काम किया है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये खालिद जावेद साहब ने जो है वो अदालत में बात की थी और इसी बात के ऊपर जो है अदालत ने उन्हें बहाल किया और अदालत ने तवक्को ये लगाई है कि अटॉर्नी जनरल की इस्तदा के ऊपर हम अरशद महमूद मलिक को जो है वो बहाल कर रहे हैं कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव PIA के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम देना जो है वो शुरू कर दें। लेकिन हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि PIA की जो इस वक्त अबतर हालत है, PIA की जो तबाह हाल इस वक्त हालत है, जो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, वेंटिलेटर के ऊपर PIA है, इसमें बेहतरी लाने के हवाले से जो है वो अपनी बेहतरीन कोशिशें जो है वो सरअंजाम देंगे। और जो बुरी चीज़ें हैं PIA के अंदर, जो PIA को आगे नहीं बढ़ने देती, PIA को जो है वो खसारे की जानिब ले जाती हैं, उन चीज़ों को जो है वो ये ख़त्म करेंगे और ऐसे इक़दामात करेंगे, ऐसी बेहतरी जो है वो PIA के अंदर वो लेकर आएंगे जिससे हम ये कह सकेंगे जो तब्दीली लाई गई है वो काबिल फ़ख्र तब्दीली है और जो कौमी एयरलाइन है वो आगे बढ़ेगी, मज़ीद जो है वो तरक्की करेगी। और आइंदा समात पर जो है वो उन्हें ज़ाती हैसियत में अरशद महमूद मलिक को, जैसे हमने आपको बताया था, वो भी तलब कर लिया गया है। लेकिन इस अदालती हुक्मनामे में एक और ख़ास बात जो लगती ये है, बज़ाहिर लग ये रहा है कि अदालत अब करने ये जा रही है कि जो ओवर स्टाफ है PIA के अंदर, जिसकी जो एक वजह भी है PIA में खसारे की वजह से, PIA की तबाही की भी, उस पर भी अदालत फ़ोकस करने के लिए जा रही है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये कहा गया था कि जिस तरह से PIA के अंदर लोगों को खपाया गया, सियासी भर्तियाँ की गई, इस तरह से कोई भी शख्स अपने घर के अंदर जो है एक मुलाजिम नहीं रखता। बल्कि उन्होंने मिसाल ये पेश की थी कि अगर किसी घर के अंदर कोई मुलाजिम पानी लाने में थोड़ी सी ताख़ीर कर देता है तो हम उसे झड़कते हैं, हम उसे डांट देते हैं। लेकिन PIA के अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो अपॉइंटमेंट्स की गई
یہ سوچا تک نہیں گیا کہ یہ ادارہ جو ہے جو اس پروفٹ میں چل رہا ہے ان سیاسی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ خسارے کا شکار ہو سکتا ہے, تباہی کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس پر عدالت نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ہم یونین کو, پی آئی اے کو بھی طلب کر رہے ہیں, پی آئی اے کی مینجمنٹ کو بھی طلب کر رہے ہیں, اور جو ہیومن ریسورس کا ایشو ہے پی آئی اے کے اندر کہ بہت زیادہ اوور سٹاف ہے, سٹاف کی بہت زیادہ زیادتی ہے, اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ ضرور دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جیسا کہ ہم نے بتایا تھا, نیب جو ہے وہ سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے خلاف جو ہے وہ آمدن سے زیادہ اثاثوں کی تحقیقات کر رہا ہے. اس حوالے سے انہوں نے جے آئی ٹی بنائی تھی جس میں ایف آئی اے کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ ایس سی سی پی کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا تھا, نیب کے لوگ بھی شامل تھے, ایف بی آر کے لوگ بھی شامل تھے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو 30 ارب سے زائد مبینہ طور پر اثاثے خورشید شاہ کے سامنے آئے تھے اس کے حوالے سے تحقیقات کر کے ایک ریفرنس جو ہے وہ تیار کرنا تھا. لیکن اس معاملے کو, اس جی آئی ٹی کو خورشید شاہ کی جانب سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا, اور ان کے وکیل تھے رضا ربانی صاحب. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے جو جے آئی ٹی نیب کی جانب سے بنائی گئی تھی اسے کام سے روک دیا گیا ہے, اور 26 مارچ کے لیے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے. رضا ربانی صاحب نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ نیب کے قانون میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے نیب کی جانب سے خورشید شاہ کے معاملات کی تحقیقات کرنے کے لیے, یہ کوئی قانونی جے آئی ٹی نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, تو اسے کالعدم قرار دیا جائے. تو عدالت نے جے آئی ٹی بنانے کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرتے ہوئے نیب کو جو ہے وہ 26 مارچ کا نوٹس جاری کر دیا ہے. حمزہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کی. چودھری شوگر مل کیس میں 6 فروری کو یہ ضمانت ہوئی تھی, تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا دن ہے, آج 20 مارچ ہے. تو اتنے دنوں کے بعد نیب نے بالآخر جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی چودھری شوگر مل میں جو ضمانت تھی اسے کینسلیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اور اس میں نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو حمزہ شہباز شریف ہیں انہوں نے چودھری شوگر مل کے حوالے سے جو ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف, ان کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے چودھری شوگر مل جو کہ جھنگ میں موجود ہے, ایک ایسا جو ہے وہ نالہ بنایا گیا جس پر 36 کروڑ روپے پنجاب کے خزانے سے ادا کیے گئے, اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ ایک پبلک سکیم ہے, اور پبلک سکیم کے لیے پیسے جو ہے وہ پنجاب کے خزانے سے دیے گئے, جبکہ وہ جو نالہ بنایا گیا تھا اس میں جو چیزیں نکاسی کی جاتی تھی, جو گندا پانی ہوتا تھا وہ سارا چودھری شوگر مل کا جو ہے اس میں نکالا جاتا تھا, لیکن اس اسکیم کو جو ہے وہ پبلک سکیم کا نام دیا گیا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ضمانت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, ایک تو اس میں ایسی آبزرویشن دی گئی ہیں جس میں چودھری شوگر مل کا جو ٹرائل ہوگا, جب مقدمہ چلے گا, جب ریفرنس پر کارروائی ہوگی تو وہ افیکٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے نیب کی جانب سے کہ ہارڈ شپ کا کیس نہیں بنتا تھا حمزہ شہباز شریف کا, اور ہارڈ شپ کے کیس کے بغیر ہی لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دے دی ہے. بہرحال یہ ضمانت منسوخی کے لیے نیب نے رجوع کیا ہے. اس سے پہلے بھی درخواستیں آ چکی ہیں مریم نواز کی بیل کینسلیشن کے لیے, لیکن تاحال وہ درخواستیں سماعت کے لیے نہیں لگ پائیں. اسی طرح سے آغا سراج دورانی جن کے خلاف نیب آمدن سے زائد اثاثوں کی, اور جب وہ وزیر بلدیات تھے ان کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کر رہا تھا, سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت حاصل کر لی تھی, اور اس ضمانت کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں. اور فواد حسن فواد, ان کے بھی آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ تھا. اشانہ اسکینڈل میں ان کی پہلے ہی ضمانت ہو چکی ہے, لاہور ہائی کورٹ سے بھی, سپریم کورٹ نے بھی کنفرم کر دی تھی, لیکن آمدن سے زائد اثاثوں میں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے, اور اس کی کینسلیشن کے لیے اب نیب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے. فیٹ کیا ہوگا یہ ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پچھلے جو چند مہینوں سے جو ضمانت کی درخواستوں پر جو فیصلے آ رہے ہیں, جو نیب جو ہے وہ ضمانت منسوخی کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتا ہے, جب عدالت کی جانب سے سوال اٹھائے جاتے ہیں تو نیب کے پاس پھر جواب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتے, یا پھر نیب کی تیاری نہیں ہوتی, اور پھر وہ ضمانتیں عدالت عظمیٰ سے کنفرم ہو جاتی ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے, مبینہ وبا کے حوالے سے. میں نے یہ دیکھا ہے جتنے ہمارے دوستوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں سے ملا جائے, سماجی تعلقات کو کم سے کم رکھا جائے, لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے, لوگ اس وائرس کو, اس جان لیوا وبا کو جو ہے وہ سیریس نہیں سمجھ رہے. جبکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے, جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اسے سنجیدہ لیں, سوال یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ کرونا کہاں پاکستان میں آیا. کوئی کرونا پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کی حکومت فوراً امداد لینے کے لیے ڈرامہ جو ہے وہ رچا رہی ہے, جبکہ کرونا وائرس کی کوئی بیماری پاکستان میں نہیں ہے. ناظرین, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو ساتھ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں, جو جاننے والے ہیں, رشتہ داروں کو انہیں بتائیں کہ خدارہ اس سوچ سے نکلیں, خدارہ ایسی سوچ اپنے دماغ کے اندر نہ آنے دیں, اپنے ذہن کے اندر نہ آنے دیں. یہ ایسی وبا ہے
کہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹلی کے اندر ایک شخص کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس نے اپنا ٹیسٹ نہیں کرایا، جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رکھا، آج اٹلی چین کے بعد بلکہ چین سے بھی بڑا جو ہے وہ اس وبا کا مرکز بن چکا ہے، اور چین سے زیادہ اموات جو ہے وہ اٹلی کے اندر واقع ہو چکی ہیں۔ یہی کچھ جنوبی کوریا میں بھی ہوا، وہاں پہ بھی 31 لوگوں میں 4 ہفتوں میں یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوا، لیکن اس سے اتنی زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ 31واں جو مریض تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ کوریا میں تباہی ہوئی، کیونکہ 31ویں مریض نے 1200 لوگوں میں یہ وائرس جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کیا، اور ان 1200 لوگوں نے آگے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو یہ وائرس جو ہے وہ ٹرانسفر کیا۔ لوگوں سے جب ہم اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری یا احتیاط برتنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا موت کا ایک دن مقرر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پر یقین ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس زندگی کی حفاظت کرنے کا بھی ہمیں ذمہ دیا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہم اپنی جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود رکھیں۔ چین نے کس طرح سے قابو پایا ہے اس وائرس کے اوپر؟ چین نے اسی طرح سے قابو پایا تھا جب ووہان میں جب یہ وبا پھوٹی تھی تو انہوں نے اس شہر کو بند کر دیا تھا، لوگوں کو گھروں کے اندر جو ہے وہ محدود کر دیا تھا، اور حکومت نے تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی کہ ہم آپ کی کیئر کریں گے، لیکن آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا۔ وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ تاکہ جو لوگ اس وائرس سے افیکٹڈ ہیں وہ دوسرے لوگوں میں یہ وبا جو ہے وہ منتقل نہ کر پائیں۔ تو یہی حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اور یہی بطور شہری، بطور ذمہ دار پاکستان کے شہری آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے۔ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں کہ اس قسم کی غلط فہمیاں ذہنوں میں نہ لائیں، بلکہ بطور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اپنی نقل و حرکت کو محدود کریں، کم لوگوں سے ملیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، اور جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ضرور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ لوگوں نے یہ احتیاطیں نہ کی تو پھر ابھی تو اندازہ ہے کہ 1 سے 2 ماہ میں یہ وائرس ہم پاکستان سے ختم کر پائیں گے، لیکن یہ احتیاطی تدابیر ہم نے نہ کی تو پھر معاملہ بہت زیادہ سنگین، بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کنٹرول سے بھی جو ہے وہ باہر ہو جائے۔ اور خدا نہ خواستہ میں آخر میں پھر یہ بات کروں گا کہ حالات جو ہے وہ اس نہج تک پہنچیں، آپ سب کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ پوری کرنی شروع کر دینی چاہیے۔